کی بڑی مہربانی. کل جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سندھ ہاؤس پہ جو ہوا ہے اور جس طرح بلوائیوں نے وہاں پر تشدد کیا، دیواریں پھلانگی اور وہاں پر جس طریقے سے صفاقانہ ان کا عمل رہا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس لیے کہ یہ سب کچھ عمران نیازی کی ایما پر کیا گیا اور سندھ ہاؤس پہ حملہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ حملہ صرف سندھ کی دھرتی پہ نہیں ہوا، یہ حملہ پاکستان کی دھرتی پہ ہوا ہے. آج یہ واقعہ ہوا، کل خدا نخواستہ جو آئین شکن ہیں، جو کہ آج آئین کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جناب ان ممبرز کو 10 لاکھ لوگوں کے جتھے سے گزرنا پڑے گا اور پھر واپس بھی یہاں سے گزرنا پڑے گا، اور جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اسپیکر ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی زبان میں بات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ہماری جو جمہوریت ہے، جس کے لیے اپوزیشن نے بڑا دل کر کے سب جانتے تھے کہ ایک بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کی پیداوار حکومت اور وزیر اعظم کو ہم نے اس لیے برداشت کیا دل پہ پتھر رکھ کر کے یہ جو جمہوریت کا پودا جو ہے یہ کھلنے سے پہلے مرجھا نہ جائے. مگر آج 4.25 سال بعد وہی جو شخص کنٹینر پر بولتا تھا ایک ناخدا کی آواز میں، آج اس نے جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور پاکستان کے اندر فاشزم، اور خدا نخواستہ اس کو اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ ایک جمہوری اور قانونی اور آئینی طریقے سے یہ جو عدم اعتماد کی جو موشن لے کے آئی یہ کامیاب ہوگی، وہ اپنے اقتدار کے لیے وہ تمام حدیں پلانگنے کے لیے تیار ہے. اور آج کہتا ہے جناب یہ لوگ یہ خچر ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہیں. ان کے منہ پہ تماچا خود ان کے اتحادیوں نے مارا ہے، اور ان کے جو معتبر اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں ایک دھیلا نہیں خرچ ہوا، نو ہارس ٹریڈنگ. اب بتائیے کہ وہ اتحادی جو ان کے ساتھ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں ان کی پاکی کی، ان ممبران کی جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر سورہ یاسین کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک دھیلا نہیں ہم نے نہ لیا نہ خواہش کا اظہار کیا. ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، خود پی ٹی آئی کے جو باقی جو ممبرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. یہ آج ان کے حلقوں میں جو مہنگائی نے اور بے روزگاری نے جو تباہی مچائی ہے، یہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہارس ریڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ بھول گئے کہ جو سینٹ میں جو کنہوں نے ووٹ خریدے تھے، پی ٹی آئی کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنا کالا چہرہ. جب سینٹ میں انہوں نے ہارس ریڈنگ کی، بلوچستان میں کیا ہوا؟ وہاں پی ٹی آئی نے ہارس ریڈنگ نہیں کی. گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اور جو زندہ مثال ہے پنجاب میں جو 6 ممبر مسلم لیگ نون کے جو انہوں نے وہاں سے ان کو علیحدہ کیا، خود سلیکٹڈ وزیر اعظم ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں ملا. یہ ساری دنیا نے دیکھا اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر. تو کیا چیف منسٹر ہاؤس یقیناً ایک گھناؤنے جرم میں ملوث نہیں ہوا؟ یہاں پر تو ایک مقصد کے لیے لوگ اپنے ضمیر کے لیے آگے آئے ہیں، ایک موشن آئی ہے. وہاں پر پنجاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ صرف ان کو لالچ دے کر وہ لے کے گئے اور پھر کہتے ہیں اور ہمیں الزام دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم عمران نیازی کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کو جیت کا یقین ہو، اس مالک کے کرم سے وہ کبھی لڑائی نہیں چاہتا، وہ کبھی دھینگا مشتی نہیں چاہتا، وہ کبھی جھگڑا نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے راستے ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، اور سب کو اپنا ووٹ کا استعمال، حق کا استعمال ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور میں اسپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں، وگرنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ
خدا نہ خواستہ خاک میں مل جائے گی. ابھی بھی وقت ہے اسپیکر صاحب کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کا آپ اس جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں، وگرنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا، آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے، نہ روکا ہے، نہ ان کو اجازت دی، وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں. تو جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانکیں، بلوچستان سے لے کر کے پی کے اپنا گلگت اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں، کس کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں. اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلیٰ کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا. پھر ہم سے گلا مت کرنا. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس اتفاق کرتے ہوئے میں کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نااہل، ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے اور شکست سے دوچار ہو کر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اپنے گھر جائیں گے، تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ بھی رقم ہوں گے. اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جلسوں میں، ایک سیاسی لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، ایک گھٹیا انسان بھی اتنے بڑے جلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا. اگر شرافت قریب سے بھی گزری ہوتی تو یہ زبان استعمال نہ ہو سکتی. ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے. ہاں، جرت، شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے، اور ہمیں اپنی ماؤں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جرت اور بہادری کا ہے. اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درس ہمیں نہیں دیا ہے. کبھی خود اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں، لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے. جب جہاز اڑا اڑا کے آپ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے، اس وقت تو آپ نے ان کو ضمیر کی آواز کہا. آج کبھی آپ ان لوگوں کے لیے گدھے، کبھی خچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جتنے الفاظ
اس کے اپنے منہ سے صادر ہو رہے ہیں، یہ سارے الفاظ انہیں پہ صادق ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور جو کچھ تھوڑا سا وقت عرصہ باقی ہے اس کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہم انجام تک پہنچائیں گے اور ان کو گھر چلتا کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب میں گزارش کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم قائد اس پہ اختلاف کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں لنچ کا دعوت بھی دیا گیا اور پورا پاکستان کی جو اپوزیشن کے قیادت کو ایک جگہ جمع کیا اور پورا سیاسی صورتحال پہ ہمارا تفصیلی تبصرہ بھی ہوا۔ میں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ عمران اپنے اکثریت کھو چکا ہے، طریق انصاف کا حکومت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب غیر جمہوری رویہ اپنا رہے ہیں۔ گالم گلوچ کے علاوہ اب وہ فورس استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا، یہ جمہوریت پہ حملہ تھا، یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا، اور پارلیمان کے لاجز نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے، یہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ تھا۔ وہاں نہیں رکا، پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا، اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دے، غیر جمہوری طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے بچ جائیں، یہ ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے۔ پاکستان کی جمہوری جماعتیں، پاکستان کا ہر شہری عمران کو وارن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ، آئے مقابلہ کریں، آئے اسپورٹمن اسپرٹس اپنائیں۔ پوری زندگی آپ کھلاڑی رہے ہو، اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے۔ 172 دکھائے یا گھر چلے جائے، آخری وارننگ۔ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اسپیکر رہے، یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے، آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے، جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے۔ ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے، قانون توڑنے کے لیے تیار ہے اور پارلیمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے، آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے، آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا۔ پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے، فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا، تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے۔
ہم بڑا ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں. ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے اور قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس ہے, جو سٹیٹمنٹ شپ ہے, جو پاکستان کی, جو ملک کی انٹرنیشنل صورتحال ہے, اس سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے کافی سیاسی کارڈ پیچھے ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ہیں. مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا رولز فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, قانون فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, آئین فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق نہیں دیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اختر مینگل صاحب ذرا کچھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں شکر گزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں مدعو کیا. بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ تمام اکابرین پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین نے تفصیلاً بات کی ہے. کل کا جو ایک واقعہ ہوا سندھ ہاؤس میں, نہ صرف ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے, جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اسلام آباد کے شہر جہاں پہ ریڈ زون بھی ہے اور جہاں پہ سیکورٹی کے مکمل انتظامات ہیں, جہاں پر آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایونیو بھی ہے, جہاں پر سپریم کورٹ بھی ہے, جہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے, جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو میں صرف آپ میڈیا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے ایک فیڈریشن پر حملہ کیا, ایک صوبے پر حملہ کرنا, سندھ ہاؤس پر حملہ کرنا آپ کا ایک فیڈریشن پر حملہ ہے, اس صوبے پر حملہ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جو بیابان جو علاقے ہیں ان میں لوگوں کو جو حق کی بات کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کی تو دوسرے دن جو لاش پھینکی جاتی ہے. اور یہاں پر آپ کے اسی اسلام آباد میں جب ہمارے بچے اپنے اسٹوڈنٹ کی بازیابی کے لیے آپ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں تو ان پر غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے واقعے کے باوجود بھی ان کے خلاف صرف دفعہ 144 لگایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس ملک اور ریا بھی ہو جاتے ہیں. اس ملک میں حکمرانوں کے لیے قانون اور ہیں, ان کے لیے قانون اور ہیں, حاکموں کے قانون اور ہیں, اور مظلوموں کے لیے قانون اور. میں مختصراً کیونکہ کچھ دن ہم نے بھی ان کی صحبت میں وزیر اعظم صاحب کے گزارے ہیں, ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا ان کو کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کلین بولڈ نہیں ہوں گے, آپ کیچ آؤٹ بھی نہیں ہوں گے, آپ رن آؤٹ بھی نہیں ہوں گے, آپ ہٹ وکٹ ہوں گے, اپنی وکٹ خود ہی گرائیں گے. بڑی مہربانی آپ کی صحبت. میں ایک سیکنڈ ابھی گفتگو میں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو آخری بات کی تھی کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو ایک ممبر اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کی دعائے خیر کے بعد اگر جو ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر. دیکھیے وہی نیکسٹ ورکنگ ڈے کا ایجنڈا ان کو اجلاس بلانا ان کی ذمہ داری ہے, اور اگر اس میں انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے تو پھر ہم مجبور ہوں گے. OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ پاکستان, آپ سب پاکستانی ہیں. 22 کروڑ عوام کے وہ مہمان ہیں. یہ چھوڑیں عمران نیازی کی حکومت, وہ جانے ان کا کام جانے, یہ ہمارے مہمان ہیں, پوری قوم کے مہمان ہیں. ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آڑ میں آئین شکنی کرنا چاہیں, قانون توڑنا چاہیں اور مذاق بنانا چاہیں. ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے, ہم وہاں پر دھرنا دیں گے. پھر
सर प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह उनके जो मुशीरान हैं वो तजावीज़ दे रहे हैं कि जो मुनर्रफ अराकीन है पीपल्स जो इन जमातों के पीटीआई के उनको वक्त से पहले जो है ना वो नाअहल कर दिया जाए। आर्डीनेंस की बात की जा रही है कि आर्डीनेंस के जरिए उन्हें नाअहल कर दिया गया। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है, आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, सरीहन मुतसादम है आइन से। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो 63A में क्लियरली लेड डाउन है कि जब तक के डिफेक्शन की वजह ना बन जाए आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक उन्होंने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया उससे पहले आप लाख आप कर लें, आप ये कार्रवाई का आगाज़ नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे, कोई गुंजाइश नहीं है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की। इस हवाले से सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। इस हवाले से इसमें भी कानून बड़ा वाज़ेह है। लिहाजा अगर ये हरकत करेंगे तो हम इंशाअल्लाह तमाम हमारे पास जो आइनी कानूनी हथियार हैं वो इस्तेमाल में लेके आएंगे। सर ये बताइए सतीश साहब आप मियां साहब कि आपने आइन सीखने की बात की और आपने कहा कि जो है वो स्पीकर ऐसा करने जा रहे हैं, इसके ऊपर कौन सी दफा लगती है? एक और दूसरा ये बताइएगा, कल वो गवर्नमेंट ने रेड जोन का जो दायरा इख्तियार 1 किलोमीटर मजीद को बढ़ा दिया है, तो आपने कहा था कि हम शाराए दस्तूर पर जाएंगे, जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो आप क्या वहाँ जाएंगे या जो गवर्नमेंट जगह लेगी वहाँ होंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम बड़े पुरअमन तरीके से, हम अल्लाह ताला के फजल करम से, खुदा के फजल करम से हम जीत चुके हैं। ये हारे हुए जो जवारी होते हैं ना, ये उनका रवैया है पीटीआई का। हम किसी सूरत भी हंगामा नहीं चाहते, कहीं हम शोर गोल नहीं चाहते। लेकिन अगर पीटीआई मुसर है डी चौक में जलसा करने पे, तो हमने सब ने कॉल दे रखी है और इंशाअल्लाह पर हम इनसे लड़ेंगे नहीं। अपने साथियों को हम अपना इंशाअल्लाह इंश्योर करेंगे वो पार्लियामेंट में पहुंचे अमन से और वोट डाल के वो बाहर जाएं। इसकी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हम पूरी लेंगे। अगली बात जो आपने की कि स्पीकर अगर आइन चकनी करता है तो आपको पता है उसकी आइन में सजा के आप जानते हैं। सर ये बताइएगा, पहले तो मैडम मरियम का शुक्रिया सवाल करने के लिए। मुतहदा पोजीशन है सर, कल बनीगाला में एक अहम मीटिंग हुई है, उस पर आप मुतहदा पोजीशन की क्या राय है? और सेकेंडली, आप हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही है कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतहदा पोजीशन की क्या उम्मीद है? राहुल साहब जवाब। मैं जवाब दूँ शहबाज शरीफ साहब। जहाँ तक मुलाकात जिसका आप जिक्र कर रहे हो, इसका मेरा तो कोई तफसीली इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन इमरान खान साहब शिकस्त अब हो चुका है, हार गया है, अक्सरियत खो चुका है और ब्यूरोक्रेसी को इमरान का कोई ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। सदर पाकिस्तान को इमरान का कोई तजवीज़ नहीं मानना चाहिए। जब तक अदम एतमाद का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, जमहूरी तरीके से हमारा मुकाबला नहीं हुआ, तो इमरान का कोई ऑर्डर जो है मेरा नज़र में, मेरा जमात में के नज़र में उसका कोई ऑर्डर, उसका कोई फैसला का आईनी, कोई कानूनी और कोई मॉरल भी, कोई सियासी भी उसका कोई वजन नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आपने सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है मुतहदा पोजीशन की? सर सुप्रीम कोर्ट को एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट के वी डिडंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऑल पाकिस्तान के, जो पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स कम्युनिटी है, और आप जानते हो कि जहाँ भी जमहूरियत का इम्तहान रहा है हमारा मुल्क की तारीख में, तो लॉयर्स का कम्युनिटी का बड़ा अहम किरदार रहा है। उनका अपना एक मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ के मुताबिक उनको जो नज़र आ रहे हैं कि जमहूरियत के जो ख़तरे हैं इस पूरे सिलसिले में, उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया था। सिंध हाउस पे जो हमला हुआ, जो वफाक पे हमला है, जो जमहूरियत पे हमला है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम अप्रीशिएट करते हैं कि उस मौके, उस तशद्दुद की वजह से, उस हमला की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा फैसला किया कि आज छुट्टी के दिन होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा। मिफ्ता भाई की तरफ
स्टॉप 5-15 है ना आप अजान के आदाब में सर हमें बोलना मना है, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا जी खालिद महमूद साहब मियां साहब मेरा सवाल ये है कि एक तो अमली के अंदर एक टेंशन है अदम एतमाद की, एक डी चौक की टेंशन है जिसके अंदर एक तसादम का खतरा है कि सियासी जमातें कारकुन जो आपस में लड़ ना पड़े। क्या ऐसी सूरत में अगर कोई थर्ड पार्टी कोशिश करती है थर्ड ऑप्शन के ऊपर तो क्या वो ऑप्शन आपके लिए काबिल कबूल होगा? हजरत मौलाना इसका बेहतर जवाब देंगे। कोई तसादुम का तस्वुर नहीं है। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने 14 दिन यहाँ पर आज़ादी मार्च के हवाले से, जिसमें तमाम सियासी जमातें मुत्तहिदा अपोजिशन शरीक हुई, हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता लोग आए उसमें, और लोग कहते हैं कि जी किसी दरख्त का एक पत्ता भी नहीं कटा उससे। तो हम तो अपने पुरअमन रहने के सबूत दे चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में 14 मिलियन मार्च करके, इस्लामाबाद में एक आज़ादी मार्च करके, लेकिन ऐसे वक्त पे जबकि पार्लियामेंट के अंदर एक आईनी अमल वो अपने मराहिल अबूर कर रहा हो, और ऐसे वक्त में ये ऐलान कर देना कि हम यहाँ 10 लाख लोग बुलाएंगे, ये मेंबरान उनके ऊपर से गुजरेंगे और इनके के ऊपर से बाहर आएंगे, इसका तो माना ये है कि आइन के दायरे के अंदर रहते हुए एक खालिसतन पार्लिमानी अमल उसको वो अपने गुंडों के ज़रिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि फिर शुरफा ने आकर उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो कुछ भी होगा 10 लाख बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कहा 172 लेकर आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और ये भी मैं बता दूं कि पूरे मुल्क से इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी दुनिया इस्लामाबाद में वारिद होगी कि ये खस व खाशाक की तरह बह जाएंगे, कोई हैसियत नहीं। जो ओआईसी का इजलास है, ये सबको पता है कि रियासती सतह पर इस तरह के फैसले होते हैं और उनका इनेकाद नहीं होता है। जैसे आपने एक वार्निंग दी, तो क्या ये वार्निंग उन लोगों के लिए जो ये इजलास इसका इनेकाद करवा रहे हैं? मैंगल साहब से एक सवाल है इसके साथ कि सर आपका सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो ये रहा कि लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। अपोजिशन के साथ आप इस वक्त खड़े, काफ़ी सारे मामला तय हुए हैं, तो क्या इनसे मुतल्लिक भी कोई मामला तय हुआ? जहाँ तक ओआईसी के इजलास है, अपोजिशन ने बहुत ही कोशिश किया। हमारा बहुत ही जो ऑप्शंस हैं इस वक्त में गर्मा गर्मी को मज़ीद बढ़ाने के लिए, हमने समझा कि वो नामुनासिब है, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि पुरअमन तरीके से ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस गुजरे। इसमें 2 मसले हैं, एक कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं और जो वायलेंस का इम्कान है, और जो वायलेंस अपना रहे हैं वो तो वज़ीर आज़म खुद है, वो हुकूमत खुद है, तो उन्होंने उस तरीके से भी माहौल ख़राब कर दिया। जो दूसरा इशू है कि ये जो स्पीकर का किरदार है, अगर वो चाहता है, और स्पीकर भी इंचार्ज है ना पार्लियामेंट का, और उसका पार्लियामान में, उसका नेशनल असेंबली में ये ओआईसी हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं, पूरा मुल्क चाहता है कि ओआईसी हो, इज़्ज़त के साथ हो,
मुनासिब तरीके से हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। एक ही रास्ता है कि वो ऐसे ही चले मेरी नज़र में, और वो ये है कि स्पीकर पीटीआई का कारकुन ना बने, स्पीकर स्पीकर बने, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे, OIC का सोचे, और मंडे का सेशन फातिहा के बाद स्टॉप द ऑर्डर्स ऑफ द डे, स्टॉप द नो कॉन्फिडेंस प्रोसीडिंग्स, फिर कोई OIC का भी मसला नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस का जो क्लॉक है वो आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक चल रहा होगा, तो हमारा भी एतराज नहीं होगा और उनका कोई मसला नहीं होगा। मियां साहब आपसे मेहरबान जी, देखें, उस अपने मौक़िफ़ से ना हम पहले पीछे हटे हैं, ना पीछे हटे हैं, ना ही आगे हटेंगे। और हमने पहले दिन से ये कहा था, आइन और कानून के मुताबिक हमें जो ट्रीट किया जाए। अगर पाकिस्तान के आइन में मुझे ज़िंदा रहने का हक़ है तो मुझे ज़िंदा रहने दिया जाए। अगर पाकिस्तान के कानून में मुझे अपने कानूनी इदारों में, चाहे मैं कितना भी बड़ा मुजरिम हूँ, अगर उसमें पेश करने की इजाज़त दी जाती है तो उस आइन के तहत मैं और हमारे जो न सिर्फ बलूचिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के जो भी मिसिंग पर्सनस हैं उनको आइन के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उन्हीं अदालतों के तहत उनको सज़ा दी जाए, अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको बाजियाब किया जाए। मियां साहब ये बताइएगा सर जिस तरह की यहाँ भी बात हुई है कि हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर वो ना खेले तो फिर कोई भी ना खेले। जिस तरह के 10 लाख लोगों को लाने की बात करना, सिंध हाउस के ऊपर हमला करना, पार्लियामेंट के दरवाजे पे लोगों को बिठाना, तसादम की बातें करना, इस सूरत हाल में इस हुकूमत से कुछ बईद नहीं है सर। अगर ये हुकूमत रियासती इदारों की जो लीडरशिप है उसकी तब्दीली के हवाले से कोई ऐसा इकदाम उठाती है जिसकी कोई इखलाकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन का स्टांस क्या होगा? और क्या ऐन वक्त पे निक्के काबा दोबारा तो नहीं आ जाएगा? अदम एतमाद मेरे ख्याल में आने के बाद उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म का गैर मामूली इक़दाम उसके वो कोई अगर कोई भी कदम उठाता है इमरान नियाज़ी, कोई इंतज़ामी, कोई वो उस ज़माने में आएगा जिसको हम कहते हैं मैनिफेड एक्शन। कोई गुंजाइश। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।